سورت کا نام ہے سورۃ التوبہ۔ مدنی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 113۔ قرآن کریم کی ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں؟ 114، یعنی اس کے بعد صرف ایک ہی صورت اتری ہے۔ 113 نمبر نزول کے اعتبار سے، ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر ہے 9۔ ابھی تک ہم 8 صورتیں پڑھ چکے ہیں۔ عام صورتوں کی روٹین سے ہٹ کر یہ واحد صورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ کہ سورۃ توبہ در حقیقت سورۃ انفال کا تتمہ ہے۔ ایک ہی قسم کے مضامین چل رہے ہیں اور دونوں صورتوں کا دعویٰ بھی ایک ہی ہے، صرف نام الگ کر دیا، بسم اللہ نہیں لکھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ سورت براءۃ من اللہ، اس کا آغاز اللہ کی طرف سے اعلان براءت، غضب اور غصے سے ہو رہا ہے، اور بسم اللہ رحمانیت چاہتی ہے، ترحم چاہتی ہے۔ اور براءت اور رحمانیت یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، بھئی اعلان براءت ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ جبریل لے کے آتے تھے۔ اصل وجہ یہ فصل کے لیے 2 سورتوں کے مابین بسم اللہ نازل ہوتی تھی، اور اس سورت کے شروع میں چونکہ نازل نہیں ہوئی تو صحابہ نے لکھی نہیں۔ وہ اسی چیز کو لکھتے تھے جس کا حکم ملتا تو وہ لکھتے تھے۔ اس سورت کا دعویٰ ربط تو وہی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو مضمون اس کا تھا، تقریباً یہ سارا مضمون اسی صورت میں چل رہا ہے۔ اگر یہ دیکھیں تو پہلی صورت میں غنائم کے 5 اصناف بیان کیے، تقسیم فرمائی غنائم کی، اور اس کی کتنے اصناف بیان کی؟ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ اور اس کے رسول کا کتنا ہے؟ تو باقی کتنے رہ گئے؟ 4 حصے۔ تو ادھر 5، ادھر فرمایا دیگر صدقات کے مصارف 8 ذکر کیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو ادھر 8 اصناف ذکر کیے۔ پہلی صورت میں قتال کے قوانین ذکر کیے گئے تھے، جو کتنے تھے؟ 7۔ تو جب قوانین بیان ہو گئے تو اب حکم کر دیا کہ کام شروع کر دو۔ سورہ انفال آیت نمبر 60 میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ کفار کے مقابلے میں طاقت تیار کرو۔ ادھر فرمایا کہ منافق کسی بھی غزوے کے لیے کوئی تیاری میاری نہیں کرتا۔ اگر واقعی یہ مومن ہوتا تو مومنوں کو تو حکم ہے کہ تیاری کرو،
یہ مومن ہوتا تو یہ بھی کیا کرتے؟ تیاری کرتے۔ مثلا یہ آیت ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدًّا، اگر یہ بھی میدان کارزار میں نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے کیا کرتے؟ اسباب کی تیاری کرتے نا۔ سورت کا دعویٰ ہے القتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا۔ کیا کرنا؟ اللہ کے راستے میں قتال کرنا۔ اور سورت کا نام سورۃ التوبہ کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں توبہ کی بہت ترغیب دلائی گئی ہے۔ توبہ کی ترغیب بہت زیادہ دلائی گئی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آیت نمبر 9 میں فرمایا، 5 میں فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، توبہ ہی توبہ ہے، پھر اللہ متوجہ ہوا یا توجہ کرے گا، مہربانی کرے گا اس کے بعد جس پہ چاہے گا۔ پھر آیت نمبر 74 میں فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ آیت نمبر 102 میں فرمایا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، قریب ہے، امید ہے کہ اللہ ان پہ مہربانی کرے۔ آیت نمبر 104 میں فرمایا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے؟ اور 112 آیت میں فرمایا التائبون العابدون، توبہ کرنے والے اور بندگی کرنے والے۔ آیت نمبر 117 میں فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 118 میں فرمایا ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ۔ تو یہ ساری آیتوں کو دیکھو تو اس صورت میں کس کی ترغیب دی جا رہی ہے؟ توبہ کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو سورۃ توبہ براءۃ من اللہ ورسولہ، کیا براءت کا اعلان ہے۔ واقعہ سن لو ذرا، تو تھوڑی سی تفصیل سن لو۔ تین قسم کے کفار ہیں۔ کتنی قسم کے؟ نمبر 1 وہ ہیں المعاہدین، جن سے معاہدے ہوئے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے الناقضین، عہد کو توڑنے والے۔ تیسری قسم ہے المحاربین، یہ بلکہ تین، یہ ناقضین یہ محاربین ہی ہیں، محاربین، معاہدین اور پھر معاہدین آگے 2 قسم پر ہیں۔ تیسری قسم ہے مستأمنین، مستأمنین امن لے کر رہنے والے۔ تو 3 قسمیں یہ ہو گئی، محاربین، مستأمنین، معاہدین، معاہدین۔ کتنی؟ پہلی لڑنے والے، دوسرے امن مانگنے والے، اور تیسرے جن سے عہد و پیمان ہو گیا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ نہیں ہوگی۔ یہ معاہدین آگے 2 قسم پر ہیں، المعاہدین بالعہود المؤقت،
کہ جن کے ساتھ ایک معین مدت تک کے لیے معاہدہ ہے، 4 ماہ 6 ماہ سال تک ہم کوئی ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اور ایک قسم وہ ہے کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے وقت متعین نہیں ہے، سن 9 ہجری ہے، حج کے لیے لوگ سارے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ، اور ابو بکر صدیق کو امیر بنایا حج کا، صدیق اکبر حجاج کے ساتھ جا رہے ہیں بیت اللہ، پیچھے سے یہ نازل ہوئی یہ سورت توبہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو یہ حوالے کی کہ یہ لو اور جا کے حج اکبر والے دن عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر کہ ساری دنیا سے لوگ آئیں، سب کے سامنے اعلان کر دینا کہ سارے کفار سن لو مشرکین کہ اللہ نے تمہارے اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے، سارے معاہدے کیا ختم ہو گئے ہیں، اور کب تک مہلت ہے؟ 4 مہینے، صرف 4 مہینے تمہارے پاس مہلت ہے، اس کے بعد ہمارا اور آپ کا کوئی معاہدہ نہیں رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ معاہدے لے کر راستے میں چلتے چلتے راستے میں پہنچ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی سلام کلام کرتے ہی فرمایا امیر ام مامور، بتائیے امیر بن کے آئے ہو یا مامور ہو؟ تو وہ کہنے لگے بل مامور، امیر آپ ہی ہیں، میں مامور ہوں، صرف میں نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ اعلان کرنا ہے۔ وہ جو اعلان ہوئے تھے اس کے چند الفاظ ذرا میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ وہ الفاظ اللہ، بہرحال وہ الفاظ مجھے مل نہیں سکے، صفحات میں لکھ کے لایا تھا، بہرحال وہ یہ الفاظ یہ تھے 4 مہینے تک مہلت ہے، اس کے بعد معاہدہ ختم، جن سے معاہدہ کا وقت طے ہوا ہے ان کا معاہدہ اس وقت تک ہے۔ تیسرا اعلان برات یہ ہے کہ آج کے بعد کوئی مشرک کعبہ کا ننگے طواف نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی مشرک وہ حج بیت اللہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی؟ وہ جو تم کرتے تھے یہ سارے سلسلے کیا ہو گئے ہیں؟ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، وہ اعلان یہ تھے، سن لیجئے، فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان بیزاری ہے اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، الی الذین ان لوگوں کی طرف عاہدتم جن سے تم نے معاہدہ کیا، من المشرکین مشرکین میں سے، فسیحوا فی الارض چلو پھرو زمین میں، 4 اشہر کتنے مہینے؟ بولو 4 مہینے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں 4 مہینے کا کہا تو انہوں نے کہا 10 دن تو ان کو واپس جاتے ہوئے لگیں گے یا آتے ہوئے لگ گئے ہوں گے، کیونکہ حج کے کتنے دن ہیں؟ یہ 10 دن تو قیام ہوگا، تو 10 دن یہ ہو گئے اور 4 مہینے تو کتنا ہو گیا مدت؟ 4 مہینے 10، تو یہ غصے سے بڑک کے کہنے لگے تو ہماری مدت تو بیوہ عورت والی کر دی ہے، یہ کس کی عدت ہے؟ 4 مہینے 10 دن، جس کا خاوند فوت ہو جائے تو کہنے لگے بدبختو، جس طرح بیوہ کا خاوند نہیں ہوتا تمہارا الہ اور رب کوئی نہیں ہے، تمہیں تو ایسے چھوڑ دیا انہوں نے،
تو خوب غصے میں آ گئے، فرمایا براءۃ من اللہ و رسولہ، براءت اعلان براءت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا مشرکین میں سے۔ فسیحوا فی الارض، چلو پھرو زمین میں، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم نہیں ہو اللہ کو عاجز کرنے والے، یعنی کر بھی کچھ نہیں سکتے ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، تمام لوگوں کو، یوم الحج الاکبر، کس دن؟ حج اکبر والے دن یہ اعلان ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین، کہ بے شک اللہ بیزار ہے مشرکین سے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول بھی بیزار ہے مشرکین سے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو، باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر گئے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم نہیں ہو عاجز کرنے والے اللہ کو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور بشارت سنا دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بِعَذَابٍ علیم، دردناک عذاب کی۔ حج اکبر سے مراد کیا ہے؟ ہر حج کو حج اکبر کہتے ہیں، یہ یاد رکھو، ہر حج حج اکبر ہے، اور عمرے کو شریعت کی اصطلاح میں حج اصغر کہتے ہیں۔ عمرہ حج اصغر اور حج، ہاں عوام کے ہاں پتہ ہے حج اکبر کس کو کہتے ہیں؟ جمعے والے دن جو آ جائے لوگ اس کو حج اکبر کہتے ہیں، یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جمعے والے دن حج آ جائے یہ الگ ایک فضیلت سعادت ہے کہ چلو جمعے کا دن بھی اکٹھا ہو گیا اور حج بھی ہے، لیکن ہر حج حج اکبر ہے۔ یہ نہ ہو کہ جمعے والا دن نہیں آیا تو بندہ کیا کہے یہ حج اکبر نہیں ہوا، نہیں، ہر حج حج اکبر اور عمرہ حج اصغر ہے۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، جن سے تم نے عہد کیا، من المشرکین، مشرکین میں سے، اعلان برات تو کر دیا ہے سب سے، فرمایا نہیں، محاربین سے کیا ہے، جو لڑنے والے ہیں ان لوگوں سے ابھی باقی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ جن کے ساتھ وقت طے ہے، تمہارے ساتھ سال کا معاہدہ ہے، 6 مہینے کا ہے، 8 مہینے کا ہے، تو قرآن کہتا ہے ان کو ان کی مدت پوری کرنے دو، کیا کرو؟ ان سے معاہدہ پورا کرو۔ فرمائے اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا مشرکین میں سے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے کمی نہیں کی تمہارے ساتھ کچھ بھی، یعنی ذرا بھی خیانت نہیں کی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور نہیں وہ مدد کی انہوں نے تمہارے مقابلے میں، أَحَدًا کسی ایک کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو پورا کرو ان کی طرف ان کا وعدہ، ان کا عہد، إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کے ساتھ مقرر مدت کی طرف تک۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المتقین، پسند کرتا ہے تقوی والوں کو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اچھا 4 مہینے کی مدت ختم ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب پورے ہو جائیں، گزر جائیں حرمت والے مہینے، ٹھیک ہے؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پس قتل کرو مشرکین کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں تم انہیں پاؤ۔ کون سے مشرک مراد ہیں؟ محاربین، کون سے؟ جو جنگ کرتے ہیں، ہاں۔ وَخُذُوهُمْ، اور پکڑو ان کو، قید کرو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کا محاصرہ کرو، گھیرو ان کو، وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھ جاؤ ان کے لیے ہر گات مورچے میں۔ فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان سے اب
اب نہ لڑو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر کوئی ایک مشرکین میں سے استجارک آپ سے پناہ طلب کرے، امن مانگے، فَأَجِرْهُ تو اسے پناہ دے دو، امن دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ثم ابلغه مأمنه، پھر اس کو پہنچا دے اس کے امن کی جگہ، ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم لا یعلمون جو نہیں جانتی۔ کون سے کفار کا ذکر ہے؟ مستأمنین، امن مانگ کر رہنے والے۔ اگر کوئی کافر مشرک کہے جی مجھے امن دیجئے، اس کو امن دو، آئے، کیوں امن دو؟ تاکہ آپ کا دین سن تو لے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، آئے سنا اس کو، اس کے شکوک شبہات دور کرو، وہ قائل ہو جائے گا تو ایمان لے آئے گا، اگر سننے کے بعد بھی وہ قائل، پھر بھی اس کو اٹھاؤ، جدھر سے آیا اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یہ نہیں ہے کہ اس کو پھر ادھر مارو، نہیں، اس کو اس کے امن کی جگہ پہنچا دو، یہ تمہارا رویہ مستأمنین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سنو، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر کوئی ایک مشرکین میں سے پناہ مانگے، آپ سے امن مانگے، فَأَجِرْهُ تو اسے پناہ دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ثم ابلغه مأمنه، پھر اسے پہنچا دو اس کے امن کی جگہ۔ یہ اس وجہ سے، یہ آپ کو کیوں کہا کہ امن دے دو ان کو، اللہ کا کلام سننے کا موقع دے دو؟ فرمایا اس لیے کہ قوم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں، پتہ نہیں، تاکہ ان کو پتہ لگ جائے۔ کیف یکون للمشرکین، کس طرح، کیف یکون للمشرکین عہد، کس طرح ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے عہد و پیمان اللہ کے ہاں، وعند رسولہ، اور اللہ کے رسول کے ہاں، الا الذین عاہدتم، مگر وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، فما استقاموا لکم، پس اگر وہ قائم رہیں، درست رہیں تمہارے لیے، فاستقیموا لہم، تو تم بھی درست رہو۔ فرمایا ان کے لیے عہد و پیمان کی گنجائش نہیں، ختم ہے۔ ہاں وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ مسجد حرام کے پاس طے ہوا تھا، بعض مفسرین اس کو فرماتے ہیں کہ وہ حدیبیہ ہے، مسجد حرام کے پاس معاہدہ وہاں حدیبیہ میں ہوا تھا، 1500 صحابہ عمرے کے لیے آئے اور انہوں نے عمرہ کرنے، پھر وہاں ایک معاہدہ تحریری طور پر لکھا گیا ہے۔ فرمایا اگر یہ اپنے معاہدے پر قائم رہیں، درست رہیں، تو تم بھی رہو، اور اگر یہ توڑ دیں تو پھر تو جو تمہیں میں نے اجازت دی ہے برات کی وہی حکم ہے آگے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقین سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ کیفا کیسے ہے ان کے لیے وعدہ عہد، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر یہ غالب آ جائیں تم پر، لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ، نہیں لحاظ کرتے تمہارے بارے میں، إِلًّا رشتہ داری کا، وَلَا ذِمَّةً، اور نہ ہی کسی وعدے کا۔ بھائی دیکھو اللہ نے وجہ بتلا دی، برات اس لیے ہے کہ یہ لوگ آپ کے دوست بن نہیں سکتے، یہ تو مجبور ہیں، کمزور ہیں۔ اگر ان کو تمہارے اوپر جب بھی غلبہ ملے، یہ بھی نہیں دیکھیں گے یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہماری قوم ہے، ہماری برادری ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ ان سے ہمارا معاہدہ ہے، یہ معاہدوں کی بھی پاسداری نہیں کریں گے۔ معاہدہ تب تک کے لیے ہے جب تک یہ مجبور ہیں، جس دن ان کو غلبہ ملے یہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آیت کا معنی کرو، فرمایا لا یرقبوا فیکم، نہیں لحاظ کرتے تمہارے بارے میں، الا رشتہ داری کا، ولا ذمتن، اور نہ عہد و پیمان کا، یرزونکم، تمہیں یرزونکم، خوش کرتے ہیں تمہیں، بافواہہم، اپنی زبانوں کے ساتھ۔ یہ مجبور ہیں، آ کے سر کہتے ہیں جی ہم بڑے وعدے کے پاس آ رہے ہیں اور چپڑی چوپڑی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ صرف تمہاری زبانوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں۔ فرمایا وَيَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل سخت انکاری ہیں۔
آپ لوگوں کی محبت سے ان کے دل کیا ہیں؟ سخت انکاری ہیں۔ وَيَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور انکار کرتے ہیں ان کے دل۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ہی ان کے حد توڑنے والے ہیں۔ آگے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، لے لیا ہے انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں مال تھوڑا سا۔ فصدوا عن سبیلہ، پس روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ لوگ بہت ہی برا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ لا یرقبوا فی مؤمن، نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کے بارے میں، الا رشتہ داری کا، ولا ذمتن، اور نہ کسی عہد اور پیمان کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی لوگ تجاوز کرنے والے، حد سے بڑھنے والے۔ فَإِن تَابُوا، پس اگر انہوں نے توبہ کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کی، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تمہارے بھائی ہیں دین کے اندر۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسی قوم کے لیے، یعلمون جو جانتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر انہوں نے توڑ دیے اپنی قسمیں، وعدے، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، ان کے عہد کے بعد، یعنی وعدہ کر لینے کے بعد اگر وہ پختہ قسمیں توڑ دیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں تانا کرنے لگے، اعتراض کرنے لگے۔ تان کا لغوی معنی ہوتا ہے عیب لگانا۔ کیا؟ تمہارے دین میں عیب لگانے لگے، تو فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، لڑو ائمۃ الکفر، کفر کے ان لیڈروں اور سرداروں سے۔ انہم لا ایمان لہم، بے شک کوئی عہد و پیمان نہیں، قسم نہیں ہے ان کے لیے، یعنی ان کی کوئی قسم نہیں، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ لعلہم ینتہون، تاکہ یہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون، کیوں تم نہیں لڑتے؟ کیا تم نہیں لڑتے ہو قوماً، ایسی قوم سے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے توڑ دیا اپنی قسموں کو، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے قصد کیا تھا رسول کو نکالنے کا، نبی علیہ السلام کو نکالنے کا قصد کیا تھا۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے آغاز کیا تمہارے بارے میں پہلی مرتبہ، تم پر انہوں نے پہل کی ہے، مکہ سے نکالنے میں پہل انہوں نے کی ہے، مکہ میں تکلیفیں پہنچانے میں پہل انہوں نے کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ صلح حدیبیہ میں آپ کو اللہ کے گھر سے روکنے میں پہل انہوں نے کی ہے۔ تو فرمایا ہم بدعوکم، انہوں نے ابتدا کی ہے تم پر، اول مرتن، پہلی مرتبہ، اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ فاللہ احق ان تخشوہ، پس اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم ڈرو اس سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم، لڑو ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو سزا دے گا، بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے، وینصرکم علیہم، اور تمہارے، ویخزہم، اور اللہ ان کو رسوا کرے گا، وینصرکم علیہ، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے مقابلے میں، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور اللہ ٹھنڈا کرے گا مومنوں کے سینوں کو، ویذہب غیظ قلوبہم، اور اللہ دور کرے گا مومنوں کے دلوں کا غصہ، ویتوب اللہ، اور اللہ مہربانی کرے گا، علی من یشاء، جس پر چاہے گا، یعنی رحمت کے ساتھ رجوع کرے گا جس پہ چاہے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکیم، حکمتوں والا ہے۔ ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، ان تترکو، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے ایسے ہی، ولما یعلم اللہ، حالانکہ ابھی تک ظاہر نہیں کیا اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا منکم، جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، ولم یتخذوا، اور نہیں بنایا انہوں نے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولا رسولہ، اور اللہ کے رسول کے سوا، ولا المؤمنین، اور مومنوں کے سوا، ولیجتن، کوئی گہرا دوست۔ کیا خیال ہے تمہارا، ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ابھی تک تو ان لوگوں کو اللہ نے ظاہر نہیں کیا ہے جو اللہ پر ایمان لائے، جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں،
اور جو اللہ کے مقابلے میں جو اللہ ہی سے دوستی کرتے ہیں، اس کے رسول سے، ایمان والوں سے دوستی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے سوا کسی کو انہوں نے اپنا ولی یا گہرا دوست، دل والا دوست کسی کو نہیں بنایا۔ اچھے اخلاق، اچھا رویہ تو بندے کو ہر کسی سے ہونا چاہیے، لیکن دلی دوستی کفار سے نہیں ہونی چاہیے۔ آگے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ اشکال ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو مسجدیں بھی آباد کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حاجیوں کو پانی وانی بھی پلاتے ہیں، ستو بھی کھلاتے ہیں، اتنے خرچے جو کرتے ہیں، تو اس کا جواب دیا اللہ نے کہ ان کو جائز ہی نہیں، ان کو مناسب ہی نہیں کہ یہ میری مسجدیں تعمیر کریں۔ جب یہ خود اپنے کفر کا اعلان کرتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مسجدیں آباد کریں۔ فرمایا ما کان للمشرکین، نہیں مناسب مشرکین کے لیے ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ آباد کریں مسجدوں کو، اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین علی انفسہم، درا حال ہے کہ وہ گواہی دینے والے ہیں اپنے اوپر۔ کس چیز کی گواہی؟ بالکفر، کفر کے ساتھ، یعنی اپنے کفر کی گواہی دینے والے۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں ضائع و برباد ہو گئے ان کے اعمال۔ وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک یقیناً اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں وہ لوگ من آمنا، جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اور نہ ڈرے کسی ایک سے، إِلَّا اللَّهِ مگر، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اور نہ ڈرے مگر اللہ سے، فَعَسَىٰ پس یقیناً یہی لوگ ان یکونوا من المہتدین، کہ یہ ہوں گے کس سے؟ ہدایت پانے والوں میں سے۔ اجعلتم سقایت الحاج، کیا تم بناتے ہو سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، کعمل من آمنا، کعمل من آمنا، اس شخص کے عمل کی طرح جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، یہ اس شخص کے عمل کے برابر ٹھہراتے ہو؟ ایک مشرک ہے لیکن کعبہ تعمیر کر رہا ہے، ایک مشرک ہے حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے، ایک مشرک ہے اتنی نیکی کے کام کر رہا ہے، دوسری طرف ایک بندہ موحد ہے، توحید پرست ہے، اس کے نہ اس نے کعبہ تعمیر کیا ہے، نہ اس کو اتنی طاقت ملی ہے کہ وہ کبھی حرم میں جا کر حاجیوں کو پانی پلائے یا خرچہ کرے۔ فرمایا پھر بھی یہ موحد اس سے کیا ہے؟ بہتر ہے، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون عند اللہ الذین آمنوا، بے شک اور وہ لوگ، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، بے اموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، اعظم درجتاً بڑا ہے درجہ ان کا، یہ لوگ بڑے ہیں درجے کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کے ہاں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے، يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب، بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ اپنی طرف سے رحمت کی، وَرِضْوَانٍ اور اللہ رضامندگی کی۔ یہاں رضوان سے مراد دیدار الہی ہے، کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ ان کو اپنی طرف سے رحمت کی بشارت دیتا ہے
اور اپنی رضا اپنا دیدار دینا چاہتا ہے۔ وجنات، اور باغات کی، لہم فیہا نعیم مقیم، ان کے لیے اس باغات، ان باغات میں نعیم، نعمتیں مقیم، ہمیشہ رہنے والی، خالدین رہیں گے فیہا اس میں ابدا ہمیشہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ اجر عظیم، اسی کے ہاں ہے اجر عظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم و اولیاء، نہ بناؤ اپنے آبا و اجداد کو، اپنے والدین کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو پسند کریں ایمان کے مقابلے میں۔ تمہارے والدین ہیں، تمہارے بھائی ہیں، اگر وہ کفر کو پسند کریں ایمان کے مقابلے میں تو ان کے ساتھ دوستی مت کرو۔ ان کے ساتھ دوستی نہ کرنے کا تعلق کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر وہ کفر میں محنت کرتے ہوں تو آپ ان کے کفریہ کاموں میں ان کے ساتھ تعاون بالکل نہ کریں۔ ہاں، آپ کا والد ہے، کافر بھی ہو، آپ حسن سلوک دنیاوی معاملات میں اس کے ساتھ کریں گے، یہ انشاءاللہ اپنے مقام پہ آئے گا۔ ہاں، اسلام کے خلاف ان کی سازشوں کا حصہ یا کفر کے کسی کام میں ان کے معاون اور مددگار نہ بننا۔ اگر اس قسم کی دوستی کرو گے تو فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو یہ کرے گا وہ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو بھی دوستی کرے گا ان سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں۔ قل کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہاری اولاد، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا کنبہ قبیلہ، و اموال اقترفتموها، اور تمہارے وہ مال جو تم نے اکٹھے کیے ہیں، و تجارت، اور وہ تجارت، تخشون کسادہا، جس کے ماند پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، و مساکن ترضونہا، اور وہ کوٹھیاں، بنگلے، محلات، ترضونہا، جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم، زیادہ پسند ہو تمہیں، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے، فتربصوا، پس انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا حکم عذاب والا۔ 8 چیزیں گنوائیں، کتنی؟ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، بھائی، بیوی، خاندان، مال، تجارت، کوٹھی، بنگلہ، یہ تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے تو پھر رحمت کی امید نہ کرنا، پھر انتظار کرنا، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ تو حکم کس چیز کا آئے گا؟ عذاب کا ہی حکم آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ پسند نہیں کرتا قوم فاسقین سے۔ قربان جاؤں صحابہ کرام پر، اس آیت کو دیکھو پھر اپنے آپ کو تولو، اور اس آیت کو دیکھو اور پھر صحابہ کی سیرت کو دیکھو، ان میں سے ہر چیز کو قربان کر کے بتایا ہے۔ کیا ماں باپ ہیں، کیا بھائی ہیں، کیا خاندان ہے، کیا بیوی بچے ہیں، کیا ہی تجارت ہے، دولت ہے، کوٹھیاں اور بنگلے ہیں، سب کچھ کیا کر دیا؟ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اللہ کے راستے میں جہاد پر کیا کر دیا؟ قربان کر دیا، کوئی پرواہ تک نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دفعہ ایسے مدینہ منورہ میں چکر لگا رہے تھے باہر بستی میں، تو ایک مکان 2 منزلہ بنا ہوا تھا، 2 منزلہ مکان، یوں دیکھا، پوچھا کس کا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ تو فلاں صحابی کا ہے۔ اچھا، کچھ نہیں کہا، بولے نہیں، واپس آ گئے۔ کسی ساتھی نے اس صحابی کو جا کے بتا دیا کہ کل تو نبی علیہ السلام نے ایک نظر ڈالی، پوچھا کہ کس کا ہے، بولے نہیں،
لیکن صرف چہرے پر ناگواری کے آثار آئے، صحابی رسول نے جا کے پورا مکان زمین بوس کر دیا، بولے بھی نہیں، نبی علیہ السلام نہیں بولے تو وہ بھی کام کر دیا اور بولے تک نہیں۔ نبی علیہ السلام پھر جب گزرے، مکان کیا ہوا؟ کہا جی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا کر دیا؟ مسمار کر دیا ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ اگر وہ آتے اور نبی علیہ السلام کے سامنے عذر پیش کر دیتے کہ جگہ نہیں ملی، نیچے تنگ تھے تو اوپر ضرورت کی وجہ سے، تو ضرورت کی وجہ سے تو جائز ہے۔ اگر ضرورت ہو، مجبوری ہو، آپ دوسرے پلاٹ نہیں لے سکتے تو اپنے گھر کے اوپر بھلے 10 منزل بناؤ۔ لیکن اس صحابی نے اپنے اس کام کے لیے فتویٰ طلب کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی اور وہ کام کر دیا جس میں پیغمبر کی رضا دیکھی۔ یہ وقت تھوڑا ہے، ورنہ گھنٹوں اس کے اوپر آپ کو مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر عملی صحابہ کرام ہے۔ اللہ اکبر، پڑھتے ہیں جی۔ جی 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 تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، ابھی وقت ہے، نماز تک تو پڑھ لیتے ہیں نا۔ فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، فی مواطن کثیرہ، کئی موقعوں پر، بہت سارے موقعوں پر، ویوم حنین، اور خاص کر حنین والے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تعجب میں ڈال دیا تمہیں تمہاری کثرت نے، فلم تغن عنکم شیئا، پس کام ہرگز نہیں آئی تمہاری کثرت ذرا بھی، وضاقت علیکم الارض، اور تنگ ہو گئی تمہارے اوپر زمین، بما رحبت، باوجود اس کے کشادہ ہونے کے، ثم ولیتم، پھر تم پھر گئے، مدبرین، پیٹ پھیرتے ہوئے۔ پھر اللہ نے نازل کیا سکینتہ، اپنا سکینہ، اطمینان، علی رسولہ، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر، وانزل جنودا، اور اتارا ایسا لشکر، لم تروہا، کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، وعذب الذین، اور اللہ نے سزا دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ ہے کافرین کا۔ فرمایا اللہ نے بہت سارے موقعوں پر تمہاری کیا کی ہے؟ مدد کی ہے، بدر میں کی، احد میں کی، اور بہت سارے مواقعوں میں تمہاری مدد کی۔ سن 9 ہجری، سن 8 ہجری، سن 8 ہجری یہ غزوہ پیش آیا جسے کہتے ہیں حنین۔ کون سا غزوہ؟ غزوہ حنین۔ یہ حنین طائف اور مکہ کے درمیان ایک وادی ہے، طائف اور مکہ کے درمیان ایک وادی ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو تقریباً کفار سارے ڈر گئے کہ انہیں ہتھیار پھینک دیے۔ یہ طائف والے اور یہ حنین والے، انہوں نے میٹنگ بلائی، انہوں نے کہا کہ جی، میٹنگ میں تقریر کیا کی کہ ان مسلمانوں نے ہمیں بھی قریشی سمجھ لیا ہے، وہ مکے والے لوگوں کی طرح ہمیں سمجھ لیا ہے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم دبے گے نہیں۔ تیاری شروع کر دی، اور ادھر سے طائف والے بھی ان کے ساتھ مل گئے، بھرپور تیاری میں تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب یہ لشکر روانہ ہونے لگا تو مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ 2-2.5 ہزار لوگ جو اس وقت فتح مکہ کے موقع پر نئے مسلمان ہوئے تھے،
نوجوان وہ بھی شامل تھے۔ اور جب جانے لگا یہ لشکر تو جوں لشکر کی طرف نظر دوڑائی تو کہنے لگے اتنی بڑی جماعت کے بعد تو ہمیں شکست کا تصور ہی نہیں ہوتا، اسلحہ ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے، لشکر کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ کہنے لگے ابھی تو اتنی بڑی جماعت کثرت کے ہوتے ہوئے ہمیں شکست کا تو امکان ہی کوئی نہیں ہے۔ جب دل میں یہ چیز آئی تو ہوا کیا، یہ جوں ہی وادی حنین میں پہنچتے ہیں، دشمن نے ان کے پہنچنے سے پہلے پہاڑوں کی ساری چوٹیاں اور سارے درے اور مورچے سنبھالے ہوئے تھے۔ جو وادی میں پہنچتے ہیں تو تیروں کی وہ بارش شروع ہو گئی اوپر سے کہ ایسی بگدڑ مچی، ایسی کہ پھر ادھر وہ کثرت ذرا بھی کسی کام نہیں آئی کہ اتنی کثرت ہے۔ اور جب خوب بگدڑ مچی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے میدان میں، اس تیروں کی بارش میں بھی آپ ڈٹے رہے اور بلایا، پھر مقابلہ ہوا، اللہ نے فرشتے اتارے، لشکر اتارا اور ان کی مدد کی۔ ابتداءً تھوڑی شکست دکھائی، اس کی وجہ بھی بتا دی، اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے تمہیں کس میں ڈال دیا تھا؟ تعجب میں۔ تو تمہیں کثرت پہ تو نہیں جانا چاہیے تھا، تمہیں تو اس رب العالمین کی طرف دیکھنا چاہیے تھا۔ کیا بدر میں کثرت تھی؟ وہاں تو کثرت بھی نہیں تھی اور اسلحہ بھی، تو پھر تمہیں اس کی طرف توجہ کیوں گئی تمہاری کہ تم کہتے ہو کثرت ہے؟ پھر اللہ نے فتح دے دی، ذرا سنیے، فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے، فی مواطن کثیرہ، بہت سارے مواقعوں میں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور خاص کر حنین والے دن، اذ اعجبتکم، جب تعجب میں ڈال دیا تمہیں کثرتکم، تمہاری کثرت نے، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، پس کام نہیں آئی تمہاری کثرت تمہیں ذرا بھی، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین، بِمَا رَحُبَتْ، بس باوجود اس کے رحبت، باوجود اس کے کشادہ ہونے کے، ثم ولیتم، پھر تم پھر گئے مدبرین، پیٹ پھیرتے ہوئے، ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے نازل کیا اپنی طرف سے سکینہ، اطمینان، علی رسولہ، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر، وانزل جنوداً، اور نازل کیا جنوداً، ایسے لشکر کو، لم تروہا، جن کو تم، ایسی فوج اتاری کہ تم اسے نہیں دیکھ رہے تھے، وعذب الذین کفروا، اور سزا دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا، ثم یتوب اللہ من بعد ذالک، پھر اللہ مہربانی کرتا ہے، کرے گا اس کے بعد جس پر چاہے گا، یعنی توجہ کرے گا رحمت کے ساتھ، اس کے بعد من یشاء، جس پہ چاہے گا۔ تو واقعی اس کے بعد اسی حنین والوں میں سے اور طائف والوں میں سے بہت ساروں کو اللہ نے کیا نصیب کر دی؟ ہدایت نصیب کر دی اور ایمان کی دولت عطا کر دی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک پلیت ہیں، کیا ہیں؟ پلیت ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، پس نہ قریب آئیں مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، ان کے اس سال کے بعد، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، یہ بھی سوال ہے، اس کا جواب دیا کہ جب منع کر دیا کوئی مشرکات کے بعد مسجد حرام کے قریب، تو کچھ نے کہا کہ یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی، مشرک سارے آپ نے منع کر دیے تو یہ تو آتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، تو مکے میں تو نہ کھجور ہے، نہ کوئی پٹی ہے، نہ کوئی گندم کی کھیت ہے، یہاں تو اپنی کوئی پیداوار نہیں ہے، یہ لوگ آتے ہیں تو تجارت ہوتی ہے، تو ان کو منع کر دیا گیا، تو یہ تو ہمیں اقتصادی طور پہ کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا۔
قرآن نے جواب دیا اور بڑے کمال کا فرمایا ہوا ان خفتم عیلتن، اگر تمہیں اندیشہ ہو، خوف ہو، عیلتن فقیری کا، فقر کا، بھوک کا، فسوف یغنیکم اللہ، پس ان قریب اللہ تمہیں مالدار کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ یہ تمہاری فکر نہیں ہے، غریب کرنا مالدار کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان قریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، انشاء اگر وہ اس نے چاہا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم والا ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔ قاتل الذین، لڑو ان لوگوں سے، لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور حرام نہیں قرار دیتے اس کو جو اللہ نے حرام کیا اور اس کے رسول نے اس کا حرام ہونا بیان کیا، ٹھیک ہے، اس کو حرام نہیں مانتے۔ تو اللہ کی حرام کو حلال کا عقیدہ رکھنا کفر ہے، اور اللہ کی حلال کردہ چیز کے حرام ہونے کا عقیدہ رکھنا، ہاں یہ بھی کفر ہے۔ ایک ہے حرام کھا لینا کفر نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے اس کو پتہ ہے جرم ہے، کھا لیا بھئی ہے حرام، ایک بندہ حرام کو کیا کہہ رہا ہے؟ حلال کہہ رہا ہے، حلال ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، یہ کفر ہے۔ فرمایا وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور نہیں قبول کرتے دین حق کو، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ، کب تک ان سے لڑو؟ یہاں تک کہ دے وہ جزیہ، عن یدن، اپنے ہاتھ سے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ ذلیل ہونے والے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت ان سے تک لڑو، ان سے یہاں تک کہ کیا دیں؟ جزیہ دیں، اور اپنے ہاتھوں سے لا کر تمہیں دیں، ذلیل ہو جائیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہا یہودیوں نے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، اور کہا نصرانیوں نے المسیح ابن اللہ، کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں ہیں ان کے منہوں کی، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ مشابہت اختیار کرتے ہیں، ریس کرتے ہیں ان لوگوں کی بات کی جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے، یہ پہلے کافروں کے نقشے قدم پہ چلنا چاہتے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ ہلاک کرے، قتل کر دے ان کو۔ انا یؤفکون، کہاں یہ پھیرے جا رہے ہیں، الٹے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، بنا لیا ہے، پکڑ لیا ہے انہوں نے اپنے مولویوں کو، ورہبانہم، اور اپنے پیروں کو، اربابا رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو رب بنا لیا۔ وما امروا، حالانکہ حکم نہیں دیے گئے الا مگر اس بات کا، لیعبدوا، کہ بندگی کریں، الا لیعبدوا، مگر یہ کہ بندگی کریں، الہا واحدہ، ایک ہی الہ کی، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہی ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، عما، اس سے، یشرکون، جو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ مولویوں اور پیروں کو رب کیسے بنایا؟ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں اور یہ بیٹے ہیں مشہور عیسائی حاتم تائی کے، سخی تھا، یہ بہت بڑا سخی گزرا، یہ ان کے بیٹے تھے۔ جب ایمان لائے تو کہنے لگے حضرت یہ جو آیت ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں عیسائی ہوں، رہا ہوں، اب تو الحمدللہ مومن ہو گیا ہوں، ہم نے کبھی بھی اپنے مولوی اور پیر کو رب نہیں کہا ہے، تو قرآن کس طرح کہتا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عدی آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ کے مولوی اور پیر اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر دیتے تو کیا آپ سارے اس کو حلال سمجھتے تھے کہ نہیں؟
کہنے لگے سمجھتے تھے۔ اچھا یہ بتلاؤ، جب آپ کے مولوی اور پیر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو کیا کر دیتے؟ حرام کر دیتے، تو کیا آپ ان کو حرام بھی سمجھتے تھے؟ فرمایا جی۔ فرمایا یہی رب بنانا ہے، اس لیے کہ حلال کرنا حرام کرنا کس کا کام ہے؟ تو وہ کام تو آپ نے ان کو دے دیا، یہی تو رب بنانا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کا نور۔ نور اللہ کتاب اللہ، نور اللہ دین اللہ، اللہ کے دین کو یہ بجھا دیں، کیونکہ دین نور ہے۔ بے افواہہم، اپنے منہوں سے، وَيَأْبَى اللَّهُ، اور انکار کرتا ہے اللہ، إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر یہ کہ پورا کرے گا اپنے نور کو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناگوار گزرے کافروں کو۔ یہ تو نور اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ انکار کرتا ہے، ان کی بات نہیں چلے گی۔ اللہ لازمی دین کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا اس نور کو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ غالب کر دے اسے، علی الدین کلہ، تمام دینوں پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکین کو ناپسند گزرے، ناگوار گزرے۔ دین حق کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے تاکہ اس دین حق کو تمام دینوں پر کیا کر دے۔ تو آپ کہیں گے کبھی تو عیسائیت غالب ہے، یہودیت غالب ہے۔ بھائی غلبہ دو قسم کا ہے، ایک غلبہ ہے عملی کہ اللہ اہل ایمان کو کیا دے دے؟ غلبہ دے دنیاوی اعتبار، اور ایک ہے غلبہ دلیل کا۔ کس کا؟ تو دلیل کا غلبہ اسلام دنیا کے ہر دین پر دلیل کے اعتبار سے کیا ہے؟ غالب ہے۔ کوئی اس کی دلیل کو رد نہیں کر سکتا، کوئی اس کی بات کو غلط ثابت کر نہیں سکتا۔ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، قرآن کی کسی بات کو دنیا کے کسی جج نے اور کسی شخصیت نے چیلنج نہیں کیا ہے۔ تو دین کے اعتبار سے اسلام کیا ہے؟ غالب ہے۔ آگے جی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سارے پیر، مولوی والرہبان، اور بہت سارے پیر، لا یاکلون، البتہ کھاتے ہیں، اموال الناس، لوگوں کا مال، بالباطل، باطل طریقے سے، ویصدون، اور روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے مولوی، احبار جمع حبر کی، حبر گہرے عالم کو کہتے ہیں، اور رہبان جمع ہے راہب کی، راہب کہتے ہیں درویش، فقیر، پیر۔ تو بہت سارے اہل علم اور بہت سارے درویش، فقیر، مولوی، لا یاکلون اموال الناس، کھاتے ہیں البتہ مال لوگوں کا، بالباطل، کس طریقے سے؟ باطل طریقے سے کھا رہے ہیں۔ سیٹھاں دا مال تے ساڑھے تے حلال ہے، کھاؤ، کھا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے، ہر طرف سے لوٹ اور کھسوٹ ہے، کھینچو کسی طریقے سے۔ اور کھاتے ہوئے بھی کہتے تھے، لیس علینا فی الامین سبیل، ان ان پڑھوں کا مال کھانے میں ہم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اتنے حد تک بہادر ہو گئے دلیر، کہتے ہیں ان جاہلوں کا مال کھانے میں کوئی گناہ، کھاؤ، ان سے نکالو، یہ ویسے بھی خرچہ نہیں کرتے ہیں، نکالو ان سے کسی طریقے سے۔ یہ اپنے لیے ایک جواز کا طریقہ بنایا ہے۔ ہاں آج بھی کئی مولوی کہتے ہیں کہ ہمارا پیٹ جو ہے یہ اللہ جی کا ڈاکخانہ ہے۔ ہاں اللہ کے ہاں کوئی چیز بھیجنی ہے تو کس ڈاکخانے میں ڈالو؟ مولوی کے پیٹ میں ڈالو۔ اس نے اپنے پیٹ کو ان لوگوں کے مال کا کیا بنایا ہے؟ ڈاکخانہ بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، صرف اس پر بھی شکوہ نہیں ہے، شکوہ اس سے بڑھ کر اس بات پر ہے کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے دین سے روکتے بھی ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، راستہ پھر بھی ٹھیک نہیں بتاتے، مال لے لیتے، راستہ تو صحیح بتا دیتے نا۔
جی ہاں یہی کہتے ہیں، زبردست سمیع اللہ. سنو آگے جی. بہت سارے احبار اور رہبان کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ، تو یہ مال بندہ اس لیے کھاتا ہے کہ بھئی میرے پاس مال آ جائے، جمع ہو جائے، گھر بن جائیں، سونے چاندی یہ چیزیں لگ جائیں. تو اللہ نے فرمایا ذرا اس کی حقیقت سمجھا دیتا ہوں، وہ بھی سن لو. والذین، اور وہ لوگ یکنزون الذہب، جو جمع کرتے ہیں سونا، والفضہ، اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور خرچ نہیں کرتے اسے اللہ کے راستے میں. فبشرہم، پس بشارت سنا دے ان کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. یوم یحما علیہا، جس دن ان پہ تپایا جائے گا. کس پر؟ اس مال پر، سونے چاندی پر. فی نار جہنم، جہنم کے اندر ان کے اوپر آگ کو تپایا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پس داغا جائے گا اس سونے چاندی اور مال کے ذریعے ان کی پیشانی کو. وَجُنُوبُهُمْ، اور ان کی کروٹ کو. وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پشت کو. اور کہا جائے گا ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ، یہی ہے وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے. لِأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کے لیے. فَذُوقُوا، چکھو. مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اس کی سزا جو تم نے جمع کر رکھا ہے، جو تم جمع کرتے. یہ 3 جگہ کیوں بتائیں؟ پیشانی کو داغو، پھر کروٹ سائڈ پہ داغو، پھر پشت پہ داغو. اس لیے کہ انسان کی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں. جب اس سے ضرورت مند آ کے مانگتا ہے تو سب سے پہلے ادھر ماتھے پہ بل آتے ہیں، تندے غوٹش. مانگنے والا کوئی آئے تو سب سے پہلے ناگواری کے آثار اس کے ماتھے پر. اللہ فرمائے اسی کو داغو پہلے. پھر اگر اس سے بات نہ بنے، منہ دوسری طرف کر لیتا ہے، سائیڈ کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں سائیڈ پہ بھی داغو. اور جب تیسری کیفیت جان چھوڑاتا ہے، پشت پھیر کے دوسری طرف جانے لگتا ہے، پیٹھ پھیری. اللہ فرماتے ہیں پیٹھ کے اوپر بھی کیا کر دو؟ داغو. بات سمجھ؟ تینوں حالتوں پہ سزا. یہ اتنا مال کا دل دادا ہے. لیکن یہ بات بھی آپ کہیں گے اب ہم کیا کریں؟ یہ جو بازار میں لائن لگی ہوتی ہے مانگنے والوں کی، او بھائی ان کا مانگنا جو ہے یہ ایک ان کا روزگار ہے. کیا ہے؟ اگر آپ آج کسی کو 10,000 بھی دے دو تو یہ نہیں کہ وہ کل نہیں مانگے گا. بھائی کل اس نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے. ہاں کل ایک بندہ اس دن کہہ رہا تھا کہ یہاں بازار میں ایک مانگنے والا تھا. کہتے ہیں ایک کا ٹائم پورا ہو گیا، وہ جا رہا تھا تو دوسرا راستے میں ملا، کہتے ہیں 50 روپے اس کو بھی دے گیا ہے. یہ مانگنے والا دوسرے مانگنے والے کو دے، کہتا ہے میرا ٹائم پورا ہو گیا، یہ لو تیرا ٹائم ابھی باقی ہے، میں جا رہا ہوں. تو ان کو تو بندہ دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے. مانسیرا اڈا پہ اترو، وہاں مانگنے والی عورتوں کے کپڑے پھاڑتی ہیں آپ کی. کوئی ادھر کھینچے گی، حاجی صاحب حاجی صاحب. ٹھیک ہے نا، جس نے کراچی بھی نہیں دیکھا وہ بھی حاجی صاحب. ہر بندے کو کیا کہہ رہی ہیں؟ حاجی صاحب ادھر دو، حاجی صاحب ادھر دے. وہ ایک بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک نے پکڑا کسی بابے کو، حاجی صاحب اللہ تینوں حج کراوے، اللہ تینوں حج کراوے ہیں. اس نے کہا اللہ مینوں حج والے پیسے تو نہیں چاہ دے میرے. ٹھیک ہے تو مانگنا چھوڑ، مجھے حج پہ بھیج رہی ہے، خود مانگ رہی ہے. تو ایک تو ان لوگوں نے یہ حق، انہوں نے اپنا مشن بنا رکھا ہے کہ مال لوٹو. اور اخبار میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک فقیر مانگنے والا ایک جھونپڑی میں مر گیا، کوئی والی وارث بھی نہیں تھا. دن مانگتا تھا سارا دن. جب گئے تو اس جھونپڑی کے اندر بوریاں پیسوں کی بھری ہوئی تھی. پتہ نہیں کس لیے جمع کرتا تھا، ساتھ آخرت کے لیے لے کے جانے کے لیے کیا کرتا تھا. ایک تو یہ طبقہ ہے. ہاں اگر آپ دے سکتے ہیں تو میں منع، لیکن یہ نہیں ہے. ان لوگوں نے ایک کام بنا رکھا ہے، انہی کی وجہ سے حقداروں کو بھی لوگ
نہیں دیتے. آگے جی. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، آپ جتنی مرضی ہے کسی کے پاس چلے جاؤ، گپ شپ لگاؤ، جب آخر میں کہو جی میں تو مدرسے کے لیے چندہ مانگنے کے لیے، دیکھنا پھر ادھر 12 بجتے ہیں کہ نہیں بجتے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو فرمایا ڈاغا فتقوا بحاجباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے جمع کیا اپنے آپ کے لیے، چکھو سزا اس کی جو تم جمع کرتے رہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک گنتی مہینوں کی عند اللہ، اللہ کے ہاں 12 شہرا 12 مہینے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ مہینے 12 ہیں. اچھا یہ 12 مہینے کب سے بنے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 12 مہینے بھی مقرر کر دیے. منہا اربعۃ حرم، اور 4 ان میں سے حرمت والے ہیں. وہ 4 کون سے ہیں؟ محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ. 3 لگاتار ہیں. 3 کون سا؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور پھر پہلا مہینہ محرم کا. اور چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. فرمایا اور یہ حرمت کسی انسان کی وجہ سے ان کو ملی ہے؟ فرمایا یہ اس دن سے جس دن آسمان و زمین بنے، مہینے بھی 12 مقرر ہوئے، حرمت بھی 4 کو اسی دن سے ملی ہے. ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس نہ ظلم کرو ان مہینوں میں اپنے اوپر. وقاتلوا المشرکین، لڑو مشرکین سے، کافتن پورے پورے، کما یقاتلونکم کافتن، جس طرح کہ وہ تم سے پورے پورے لڑتے ہیں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے. انما النسیء، بے شک مہینوں کا مؤخر کرنا، زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں زیادتی ہے. یضل بہ، گمراہ کیے جاتے ہیں اس کے ذریعے وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا. وَيُحِلُّونَهُ عَامًا، حلال قرار دیتے ہیں ان کو 1 سال، اور حرام قرار دیتے ہیں اس کو 1 سال، تاکہ وہ پورا کریں عدت ما حرم اللہ، گنتی ان مہینوں کی جو اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں. فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، پس یہ حلال کرتے ہیں ان کو جن کو اللہ نے حرام کیا. یہ آپ کہیں گے یہ کیا ہے آیت کا مطلب؟ اوپر دیکھو، 4 مہینے حرمت والے، ان حرمت والے مہینوں میں جنگ لڑائی کیا تھی؟ منع تھی، حرام تھی. مکے کے مشرکین کا جب دل ہوتا تھا کہ بھائی لڑائی ہونی چاہیے، تو ان کا پیر کھڑا ہو جاتا اور اعلان کرتا کہ جی اس دفعہ محرم کا مہینہ ہم منائیں گے ربیع الاول کے بعد. اس دفعہ محرم کدھر لے کے جائیں گے؟ محرم کے بعد. اچھا، ذی الحج کو دوسری جگہ. یہ کیوں؟ کہتے جی 4 مہینے حرمت والے پورے کرنے ہیں، یہ کچھ ضروری 4 مہینوں کی گنتی پوری کرنی ہے. جس طرح آپ روزے رمضان میں نہ رکھ سکے تو کدھر قضا کرتے ہو؟ غیر رمضان میں کرتے ہو. یہی حال انہوں نے مہینوں کا شروع کر دیا تھا. تو اب حالات اس طرح خلط ملط ہو گئے کہ لوگوں سے تاریخ ہی بھول گئی تھی کہ کون سا مہینہ کس وقت پر تھا. کیوں؟ ربیع الاول کے مہینے میں کون سا مہینہ شروع کر دیا انہوں نے؟ یہ محرم ہے. رمضان کے مہینوں کے کہہ دیا کہ جی یہ شعبان کا ہے. کیا کریں اب؟ مرضی کے مالک بن گئے تھے. لڑائی کرو، محرم میں لڑائی کر دیتے، کہتے جی یہ محرم اس دفعہ 3 مہینے لیٹ ہو جائے گا، اور پیچھے کر دیا. یہ اپنی ایک بدماشی انہوں نے بنا رکھی تھی. قرآن نے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کافر تو یہ پہلے ہی ہیں، لیکن مہینوں کو اپنی جگہ سے آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے یہ اپنے کفر میں اور بڑھ گئے ہیں. یہ کفر میں بھی کیا ہے؟ اضافہ اور زیادتی ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، فرمایا لوگو اللہ کی شان، دین بھی مکمل ہوا
قرآن بھی مکمل ہوا، اسلام بھی مکمل ہوا، اور یہ فرمایا کہ زمانہ گردش کرتے کرتے اپنے اصلی ٹائم پہ بھی آ گیا۔ یہ مہینوں کی ترتیب ساری کیا ہو گئی؟ درست ہو گئی ہے۔ اب وہ گڑبڑ جو پیدا کی گئی تھی وہ کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے۔ اللہ فرمایا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، مزین کیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے کافر قوم کو۔